سورہ بقرہ آیات نمبر 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ لیس علیکم جناح، کچھ گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا کہ تلاش کرو، فضلا من ربکم فضل اپنے رب کا، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب طواف کے لیے لوٹو، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کے نزدیک، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے نزدیک، وَاذْكُرُوهُ اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم جس طرح تم کو سکھایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اور بے شک تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ ناواقف ناخبر۔ لیس علیکم جناح، ان آیاتوں میں حج کے متعلق احکامات بیان ہو چکے ہیں۔ اس آیات میں پہلے یہ مسئلہ بیان ہے کہ سفر حج میں یا احرام کی حالت میں تجارت یا مزدوری کرنا کیسا ہے، یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حاصل کرو۔ اس آیات کی شان نزول کا واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو خراب کر دیا گیا، بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دیے تھے اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح افعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں کرتے تھے۔ منا کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسموں کا خاتمہ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پابند ہے، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے اور جاہلیت کی رسم رواج ہے، شاید اسلام میں بھی یہ حرام اور منع ہے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا، یا عبداللہ کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے، ہماری کام یہ ہے کہ ہم اونٹ کرایہ پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرایہ پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور رسول اللہ مبارک سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔
غرض یہ ہے، اس آیات نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی خرید و فروخت یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائش گاہ بنا لیا تھا، اس کی اصلاح قرآن نے کیا۔ قرآن نے فرمایا دو لفظوں میں اچھا، حج کے ایام میں حالت احرام میں خرید و فروخت کرنا، کسی کے ساتھ مزدوری کرنا اور حج بھی ادا کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس شرط کے باوجود کہ وہ آپ کا مقصد نہ ہو، اور آپ کا مقصد اصلی نہ ہو، اور صرف ضرورت کی بنا پر کیا۔ بعض لوگ نے ایسا کیا، اس کا مقصد جو ہے خرید و فروخت تجارت ہے، مزدوری ہے، اور حج کی بانہ پر جائے، یہ حج جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ جیسے ہماری آج کل لوگ جو منگ نہیں ہوئی تھا وقت برابر ہی نہیں، بس سا اوقات بہت زیادہ بندہ جو نہیں ہے وہ بال برابر کرے، وہ حج کے ایام میں وہاں جائے، حج کی ٹکٹ اور حج کی ارادہ پر جائے، لیکن انہوں کا مقصد جو ہے وہاں پیسے کمانا ہے اور لوگوں کے لیے بال کٹوانا ہے کرے، اور اس کا مقصد یہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اسی غرض کی بنا پر جائے یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، اگر ضرورت کی بنا پر وہاں خرید و فروخت کرے، گھر کے لیے سودا سامان لیا یا اپنی ضرورت کے لیے لیا، کھانا پینا کی اشیاء خرید و فروخت کیا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمائی لیس علیکم جناح، کچھ گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فاذا افضتم من عرفات، عرفات میں وقوف اور اس کے بعد مزدلفہ کا وقوف۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ حج میں کل 3 فرائض ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا، نمبر 3 طواف زیارت، جب بندہ عید الاضحیٰ کے دن پر قربانی کیا، اس کے بعد جو بیت اللہ شریف کی طواف ہے اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ 3 کام جو ہے یہ حج میں فرض ہے۔ اچھا، وقوف عرفہ کا وقت جو ہے وہ 9 ذو الحجہ ہے، اور زوال یا طلوع شمس کے بعد غروب تک، غروب سے کچھ پہلے لوگ وہاں عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد مشعر حرام آئے، مغرب کے بعد یا مغرب کے وقت میں وہاں سا چلن کیا، اور مشعر حرام جو ہے اس سے مزدلفہ مراد ہے۔ مشعر اس کا معنی ہے علامہ اور نشانہ، اور حرام یعنی وہ جگہ جو جگہ مقدس جگہ ہے، تقدس والا، اس سے مراد مزدلفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھایا۔ اس سے مراد جمع بین الصلاتین ہے۔
عرفات کی میدان میں مسئلہ یہ ہے کہ تمام حجاج ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا کیا، ایک وقت میں ادا کیا، اور پھر جب غروب تک وہاں عرفات میں ہے لوگ، غروب کے نزدیک وقت میں لوگ وہاں سے گیا اور مزدلفہ میں رات گزارے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں ادا کیا۔ یہ جو ہے یہ حج کی خصوصیات سے ہے۔ کسی دوسری جگہ میں ایسا کیا، سفر کی حالت میں یا بارش کی وقت میں، بیماری کی وقت میں، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں ادا کی، لیکن وہاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا کیا، اور اللہ نے بھی حکم کیا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو، یعنی اس کی فریضہ ادا کرو جو نماز ہے، کما ہداکم، جس طرح تم کو سکھایا کہ جمع بین الصلاتین، دو نمازیں ایک وقت میں ادا کیا۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب طواف کے لیے لوٹو، من عرفات، عرفات سے 9 ذوالحجہ میں بعد مغرب، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک۔ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے، میدان مزدلفہ، اور اللہ کی ذکر سے مراد وہاں جمع بین الصلاتین ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں ادا کی۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح تم کو سکھایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، ناواقف لوگوں سے۔ ثم افیدوا، پھر طواف کے لیے پھرو، من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ پھرے، واستغفروا اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم افیدوا، یعنی پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جاؤ، اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرمائیں۔ اس آیات کا شان نزول والا واقعہ یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کی محافظین و منجاور تھے، اور سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا، اور ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ زمانے جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے، اور سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے تھے، یہ لوگ راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم شریف کی منجاورین اور محافظین ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ مزدلفہ یہ جو ہے حدود حرم کے اندر ہے، اور عرفات اس سے خارج ہے، یہ بانے مانے کر کے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہاں سے واپس آ جایا، اور در حقیقت وجہ اس حیلہ بانا کی اپنا فخر و غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری واضح فرما دی، اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہ جاؤ جہاں سے سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ۔ یہ حکم جو ہے یہ سارے عام لوگوں کے لیے، بادشاہ ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس میں کوئی شخص کے لیے کوئی امتیازی خصوصیت نہیں ہے، بس عام لوگوں پر یہ فرض ہے کہ 8ویں ذوالحجہ پر حرم شریف سے روانگی کیا، اور 9ویں ذوالحجہ میں وقوف عرفہ کیا، پھر عرفات کی میدان سے مزدلفہ آئے، اور مزدلفہ سے طواف کے لیے۔ ایسا مت کرو کہ آپ صرف مزدلفہ تک جائے اور وہاں مزدلفہ سے عرفات نہیں جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ثم افیدوا، پھر طواف کے لیے پھرو، من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ پھرے، واستغفر اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
فإذا قضيتم مناسککم وآخر دعوانا الحمد للہ. پوه شوې ګران خو نو